بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شدید شرمندگی سے دوچار ہوں، شدید الجھن میں مبتلا ہوں، اور میں کیا، مجھ سمیت کئی درجنوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرد جو اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ندامت کا احساس ان کے دل میں ہوگا۔ وجہ اس کی مینار پاکستان پر پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ یہ خاتون کون تھی، یہ واقعہ کیا تھا، اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک ریکویسٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب بس کر دیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو رہنے دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ کینسر اس کے علاج میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو پورے جسم کو سہنا پڑتا ہے، تو بھائی ایسے ناسوروں کو، ایسے پھوڑوں کو کھاڑ پھینکیے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت سمپل سی لاجک ہے کہ جب آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسپاٹس ہیں لائک شارع فیصل پہ رات کو 2 سے 3 بجے آپ سفر کر رہے ہوں گے، ایون وہ سیکیور سراؤنڈنگ میں ایریا ہے، لیکن شارع فیصل پہ ایسے بائکرز دن دناتے ہیں رات میں جو آپ کو کسی بھی وقت لوٹ سکتے ہیں۔ تو آپ تنہا رات کو 2 سے 3 بجے اگر بائک پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آئے گا اور آپ کی موبائل اور جیب خالی کر کے چلا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ اور ایریاز ہیں، یعنی جہاں پر آپ کو ایک ڈر لگا رہتا ہے، یار یہاں سے میں لٹ سکتا ہوں، تو آپ وہاں نہ فون نکالتے ہیں، نہ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے یہاں پر کہ یہاں پر درندے یا پھر یہ لٹیرے گھوم رہے ہیں، رہزن ہیں۔ اس کو الٹا کر لیں، اسی عمل کو الٹا کر لیں۔ یہ سوچیں، رہزن لٹیرے یہ جو ہیں کینٹ کے ایریاز میں یا پھر کسی ایک ایسی ویسینٹی میں جہاں پر چاروں طرف سے گیٹ لگے ہوں اور گارڈز ہوں، وہاں گھومتے ہوئے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہاں پر گارڈ موجود ہے، یہاں پر ہم پکڑے جائیں گے۔ ان کو ڈر ہے، ہم کو ڈر ہے۔ بیسیکلی یہ ڈر چوروں کو پوری شہر میں، پوری سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی جگہ نکلنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار ہم پکڑے گئے، گولی مار دی جائے گی، شوٹ ایٹ سائٹ کا سین ہو جائے گا۔ یقین مانے جس دن یہ ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، کراچی کیا پورے پاکستان میں کوئی جرم نہیں ہوگا۔ اور یہی ڈر نہیں ہے تو یہ ایسے درندے، ایسے بھیڑیے سڑکوں پر گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آغاز جو ہے نا، یہ جو واقعہ مینار پاکستان پر ہوا، اس کا آغاز جو ہوتا ہے، اس کی جو ہمت بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے؟ جب اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ربر نیک، آپ کو جو گردن گھما کے پیچھے تک گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اندر گھٹی میں رچی بسی ہوتی ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے یہ ہاتھ بڑا کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہی لوگ ہیں، اور ان کو روکنا کیسے پڑے گا جناب؟ آپ ان کو سر عام سزائیں نہیں دیتے، ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، یہ پکڑے جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، ہجوم ہے، نکل گئے۔ بھائی کس بات کا ہجوم ہے؟ آپ اگر جائیں گے آج سے تقریباً 2002 یا 2003 کے اندر صدر پرویز مشرف صاحب نے جب کراچی میں مزار قائد کی رینوویشن کا کام مکمل کر لیا تھا، اس کو بڑے پیمانے پر کھولا گیا تھا، وہاں پر لوگوں کا رش رہنے لگ گیا تھا۔ وہاں کا جو انتظام سنبھالا ہوا تھا وہ فوج کے پاس تھا۔ ہمارا فیملی کے ساتھ جانا ہوا، اور یقین مانیے وہاں پر 2 سے 3 جگہ ایسا دیکھا کہ وہاں مرغا بنے ہوئے تھے لڑکے، ان کو پیٹھ پہ ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی، اور پتہ لگا وہاں پہ خواتین کو وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، اور ہاتھ کے ہاتھ ہی فوج نے ان کو ٹکا دیے جناب۔ اس کے بعد وہاں پر ماحول بہت بہتر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر بیٹھ گیا کہ یار ڈنڈے پڑیں گے۔ ان کو ڈنڈے نہیں پڑتے، ڈنڈے چھوڑیں، اب تو یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو تو مطلب بہت برا ان کا حال ہونا چاہیے۔ بہرحال واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ جناب 14 اگست یوم آزادی، جشن آزادی، اس وقت یہ آزادی کے نام پر یہ جو ہیں یہ ساری خرافات کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، بائکوں سے سائلنسر نکال کے، اپنی مطلب بائکوں سے سائلنسر نکال کے، باجے بجا کے، یہ سارے کے سارے سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہلڑ بازی، اوباشی ہوتا ہے۔ آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ 14 اگست کو بھی اسی طریقے سے یہ آزادی کا جشن مناتے، نام نہاد جشن مناتے یہ لوگ موجود تھے، اور وہاں پر یہ خاتون اپنی یوٹیوب کی ایک ویڈیو شوٹ کرنے گئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود تھے جناب۔ ایک کا نام تھا عامر سہیل اور دوسرے کا صدام حسین۔ بہرحال یہ خاتون جب وہاں پہنچی ہیں، اس کے بعد بس ہلڑ بازی شروع ہوئی ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک بھارت کا جھنڈا بھی تھا، بٹ یہ کہا جا رہا ہے، ایسا کوئی پروف نہیں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ہجوم ان پر پل پڑا، اور اس کے بعد جناب ان کو دھکے لگے، سب کچھ ہوا،
اس میں لوگوں نے ان کو چھونے کی کوشش کی بد تہذیبی کے انداز میں، اور اس دوران ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی ایسی چیز ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی آپ کی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے۔ مینار پاکستان پر موجود کچھ لوگوں نے ان کو بچایا، وہاں سے ریسکیو کیا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے 14 اگست کا واقعہ تھا، اور یہ 17 اگست کو ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب ایک دم شور مچا، پولیس نے جناب تلاش کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ خاتون کے ساتھ معاملہ ہوا کیا تھا۔ پھر پولیس کی سمجھانے پر یہ مقدمہ درج ہوا، سب کچھ ہوا۔ خاتون نے 400 افراد کا نامزد کیا۔ میں تو کہتا ہوں 4000 لوگ ہیں، 4000، اگر 40,000 لوگ وہاں موجود تھے، یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں جناب۔ یہ جس نے ایک بندے نے بھی اگر ان کو چھوا ہے تو اس کو وہیں پر لتڑ پڑنے چاہیے۔ سب کو بنا کے 40,000 لوگ کیا ان 400 کو سزا نہیں دے سکتے تھے؟ سب مل کے کریں نا، یہ معاشرے کی سب کی مجموعی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کیسے مطلب اس کو جانے دے سکتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ جناب کتے آوارہ گھوم رہے ہیں اور آپ ان کو جو ہے مارتے نہیں ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں انگلی اٹھائی؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتوں سے بدتر ہیں یہ لوگ، اور کیونکہ یہ سوسائٹی میں آزادی سے جینے نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس ہجوم کے اندر ایک بچہ بھی آپ کو دکھائی دے گا جو ایک 13 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ مطلب افسوس کا مقام ہے کہ یہ پوری کی پورا جو جتھا ہے، یہ ریوڑ ہے، یہ انہی حرکتوں میں ملوث ہے۔ تو اب جناب سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک روایتی سا نوٹس لیا، اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی انصاف دیں گے، اور جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں سب کو ایسی سزا ہوگی کہ جو مثال بنا دی جائے گی۔ جناب مثال بنائیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ بیسیکلی اس کے اوپر آپ کو سوسائٹی کی جو برین واشنگ ہے نا، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ ان سب کو آپ نے یقین مانیے، یہ سارے جو ریوڑ ہیں، یہ سارے جو جنگلی جانور ہیں، یہ ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ سب کو سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم نے امریکہ میں دیکھا، ہم نے برطانیہ میں دیکھا، یہاں پہ جو بلیک لائیوز میٹر کے مظاہرے ہوئے تھے، اور پھر برطانیہ کے اندر بھی ہم نے جو 2011 کے رائٹس تھے، لندن رائٹس، ہم نے ان کے اندر بھی یہ دیکھا کہ بیسیکلی جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے، اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس نکلے، انہوں نے دکانوں میں توڑ پھوڑ کی، وہ گھروں میں گھس گئے۔ فٹ بال میچز کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جب فینز آپس میں لڑائی شروع کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی ان کو یہ لوپ ہولز ملتے ہیں، جب ان کو یہ ایک دم آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب یہ سارے کے سارے کنٹرول میں کس وقت رہتے ہیں؟ جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے پڑنے، ہمیں گرفتار ہونا ہے، ہمیں گولی لگ سکتی ہے، ہم لوگ اندر جائیں گے۔ ان کو یہ ڈر نہیں ہے، بیسیکلی یہ ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا، وہ اس ڈر پہ چلنے کے قابل ہے۔ مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ مطلب یہاں پر جس کا بس چاہتا ہے وہ جس طریقے سے چاہتا ہے بدماشی کرتا ہے۔ ایک شریف آدمی بھی بدماشی کرتا ہے۔ کیسے بدماشی کرتا ہے؟ وہ جناب تجاوزات کرتا ہے، اپنے گھر کی برآمدیں بڑھا رہا ہے، اپنے کیاریاں بڑھا رہا ہے، اور یہ بھی تجاوزات ہے۔ تو یہ ان سب کو کنٹرول کرنے کا بیسیکلی اس سوسائٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب اس کی برین واشنگ کی جائے، اور برین واشنگ ایسے نہیں کریں کہ جناب کوئی آپ پراپر کھول ڈالیں دماغ کو اور اندر سے گند نکال دیں، کھرچ کے نکالیں۔ یہ جتنی تکلیف میں بلبلائیں گے، یقین مانیں اس کے بعد مستقبل ہمارا بہتر رہے گا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا مزار قائد پر وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اسی طرح کا جشن تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو مزار قائد پر اسپائڈر مین بن کر چڑھ رہے تھے۔ یہ ابھی اسی حالیہ 14 اگست کا یہ دن تھا۔ سی ویو پر جو جہاز پھنسا ہوا ہے، اس میں تقریباً سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہاں پر، اور ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے جو ہماری میری ٹائم کی اور ان کی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے جو کے پی ٹی والوں کی یہ اتنے ہزاروں لوگ اس دن وہاں موجود تھے، وہ رکاوٹیں توڑ کے جناب کر گئے، اور جہاز پر چڑھ دوڑے۔ اس کی جو اس کا لنگر لٹک رہا ہے، اس سے باقاعدہ جھولے جھول رہے ہیں۔ یہ ان کو جہاں موقع ملتا ہے یہ ریوڑ بدتمیزی کر گزرتا ہے، وہ خواتین اور جہاز و مزار و قائد کا یہ بدتمیزی سے باز نہیں آتا۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے جناب، جو چھری اٹھائیے اور ان کو کاٹ کے ان کو الگ کر دیں، ایسے ناسوروں کو، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔